5 عنوانات۔ والذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وہ جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ ایمان ہمیں لانا ہے نبی پر، جب نبی پر ایمان لے آئیں گے تو پھر نبی ہی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے۔ بہت واضح اعلان کر دیا سرکار دو جہاں نے، ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور علی کی۔ پہچان نہیں سکتا، پہچانتا ہے تو اللہ یا علی۔ وما عرف علیا، اور علی کو کوئی نہیں جان سکتا الا اللہ وانا، یا علی کو اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اگر یہ فارمولہ ذہن پر حاکم ہو جائے، اگر یہ قاعدہ سرکار کا دیا ہوا ذہن پر حاکم ہو جائے، تو نہ ہم اپنی پسند کا اللہ مانیں گے، نہ ہم اپنی مرضی سے مصطفیٰ ڈھونڈیں گے، نہ ہم علی کو اپنے ہاتھ سے پہچانیں گے۔ ہمیں اللہ سے پوچھنا ہے کہ علی مولا کیا ہے، ہمیں نبی سے دریافت کرنا ہے کہ علی کا مقام کیا ہے۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر علی ولی اللہ کی اذانیں بند کروانے کی باتیں کرنے والے، انہیں کوئی جا کر کہے تم نے اذانوں میں علی ولی اللہ بند کرنے کی بات کی، ہم نے علی ولی اللہ گھروں میں پہنچا دیا۔ میرے دو بھائی اقبال خارج اور ان کا بیٹا شیعہ ہونا چاہتے ہیں، ان کی خواہش تھی کہ یہ مجھ سے کلمہ سنیں اور پڑھیں۔ سبحان اللہ، میں اپنے باپ بیٹے ہیں یہ دونوں، یہ مکتب اہل بیت میں داخل ہو رہے ہیں۔ قلندر صلوات علیہ کریں گے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی مادی اور دنیاوی خواہش کی خاطر تو علی ولی اللہ پڑھنے نہیں جا رہے، آپ کا کوئی دنیاوی مطلب اور لالچ تو نہیں ہے، آپ ہماری وجہ سے تو شیعہ نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ہمارا اچھا حال نہیں ہے۔ ذرا بتائیے گا کہ آپ کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ مجھے کافی لوگ جانتے ہیں، میں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں سینئر کلاس جو ہے میرے ساتھ ہیں۔ جو اصلی جو ووٹ آئے گاڑی بولی کے بس ملیا تھارے جن جو میرا ماں کافی عرصے کا وٹی بناس کالونی میں رہندو آیا، ماں پانچی نیاڑی بھی پانچ اہل شیعت میں جگیا۔ بس ایک کلمہ رہ گیا تھا، کلمہ میں آپ کے پڑھیے۔ آپ کے طرف سے میں ویسے بھی معلوم ہے سے ہوں، مگر میں نے ان سے ایسے کہا تھا کہ صحیح جب بھی آئے مجھے کلمہ، آپ کی خواہش تھی کہ مجھ سے کلمہ آپ تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا آپ لوگ بھی سب دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، وصی رسول اللہ، وخلیفتہ بلا فصل۔ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ میں آپ کی خاتمیت
حقانیت پر یقین رکھتا ہوں۔ آخری نبی سرکار دو جہاں ہیں، اور آپ کے بعد میرا پہلا امام مولا علی علیہ السلام، میرے دوسرے امام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام، گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، اور 12ویں آخری امام زمانے کے امام میرے امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ میں اچھا شیعہ بن کے رہوں گا، سنیوں سے نفرت نہیں کروں گا، اچھا شہری بن کے رہوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، کسی فساد کے کام میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ ایام غیبت میں امام زمانہ کی غیبت میں علماء کرام سے دین سمجھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان دونوں کی سلامتی صحت کے لیے، حفاظت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ شام کو کھانے وال جاتا ہے، دوسرے دن حیدرآباد جاتا ہے، تو میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ رنگ ہی بنتا چلا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ اللہ نے نبی سے جڑے ہوئے لوگوں کے 5 عنوان بیان کیے۔ ارشاد ہو رہا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ایمان اللہ پر ہو اور اللہ کے رسول پر نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے۔ اور تسلی کے لیے ایک آیت سنا دیتا ہوں، آیت کا نشان ہے سورہ نساء میں 65ویں آیت ہے سورہ نساء کی۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے نبی، تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اے میرے حبیب، تمہارے رب کی قسم۔ میں نے ابھی ابتدا میں ایک جملہ کہا عاشق اور معشوق والا، آپ لہجہ تو دیکھیں قرآن کا، تمہارے رب کی قسم۔ اللہ یہ کہہ کر کہ تمہارے رب کی قسم، تمہارے رب کی اپنی قسم کھا رہا ہے، یہ کہہ کہ میں تمہارا رب ہوں۔ بھائی رب تو اللہ ہمارا بھی ہے، رب تو اللہ جانوروں کا بھی ہے، زمین آسمانوں کا بھی ہے، سب کا رب اللہ ہے نا۔ مگر یہ کون سا اللہ کے تکبر کا ذریعہ بنے گا کہ وہ ہمارا رب ہے؟ اللہ تو غرور کرے گا کہ محمد اور علی کا رب ہے۔ اللہ اگر تکبر کرتا ہے تو اس لیے تکبر کرتا ہے کہ وہ نبی اور علی کا رب ہے، ورنہ لوگ تو بہت ہیں دنیا میں، سبھی اللہ کی مربوب ہیں اور ملکیت میں ہیں۔ ہماری گلی میں وہ صاحب رہتے تھے جنہوں نے مینار پاکستان بنایا تھا، مثال دے رہا ہوں بھائی، میں اتنا پرانا نہیں ہوں۔
ہماری گلی کی نالی خراب ہو گئی تو ہم نے ان سے کہا جی یہ نالی بنوا دیجیے، تو انہوں نے نالی بنوا دی۔ اب ہمارے ساتھ وہ ایک جگہ پر گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے جاننا چاہا کہ آپ کے ساتھ یہ کون صاحب آئے ہوئے ہیں، تو کسی نے ہم سے پوچھا جی یہ کون ہے، تو میں کیا کہوں گا کہ کون ہے؟ میں کیا یہ کہوں گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہماری گلی کی نالی بنوائی ہے؟ یہ توہین ہے۔ میں یہ کہوں گا یہ وہ ہیں جنہوں نے مینار پاکستان بنایا۔ بھائی جب اللہ کی بات ہوگی تو یہ نہیں ہوگا کہ جانوروں کا رب ہے، آپ کا میرا رب ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ کہے محمد اور علی کا رب ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد اور آل محمد۔ والذین آمنوا، سب سے پہلا عنوان نبی سے جڑنے والوں کا ایمان۔ والذین آمنوا، اور پھر ارشاد ہوا وہاجروا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ہجرت کبھی بدن کرتا ہے، ہجرت کبھی نظریہ کرتا ہے۔ بدن کی صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ ہجرت کبھی بدن کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑا عنوان ہجرت ہے، مگر اس سے زیادہ بڑا عنوان ہجرت یہ ہے کہ انسان گھر میں ہی رہے مگر وہاں پہنچ جائے کہ جہاں جانا چاہیے، یعنی اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا وہ دروازہ چھوڑ کے یہ دروازہ پا لے۔ اس ہجرت کو ہجرت فکری کہا جاتا ہے۔ یہ نظریاتی ہجرت ہے، یہ فکری ہجرت ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی۔ اب کیونکہ ہجرت پہلے ہے تو پھر ترتیب میں تیسرا عنوان آ رہا ہے وجاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، ایمان لائے نبی پر، ہجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ۔ آیت کو اللہ نے یہاں وقت دے دیا، سانس توڑ سکتے ہو، سانس لے سکتے ہو۔ یہاں آیت کا آدھا حصہ ہوا ہے مگر آیت یہاں مکمل سانس لینے اور وقفے جائز والا حصہ ہے۔ یہاں ہم سانس لے کر بات اور کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر دو اور عنوان دیے نبی کے ساتھ جڑنے والوں کو، والذین آمنوا وجاہدوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ آیت یہاں مکمل نہیں ہوئی مگر وقفے جائز ہے۔ پھر دوبارہ سے والذین کہہ کر بات کی، والذین آووا ونصروا، اور چوتھا وہ بندہ کہ جس نے نبی کو پناہ دی۔ چوتھا وہ عنوان کہ جس نے نبی کو پناہ دی۔ والذین، اب والذین دو ہیں یہاں پر پوری آیت میں، ایک الذین کے ساتھ تین عنوان گنوائے اللہ نے، ایک ایمان، ایک ہجرت، ایک جہاد۔ یہ تین عنوان والذین کہہ کر ایک مکمل جملہ، پھر واو ڈال کے دوبارہ الذین لکھا ہے۔ الذین آووا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی کو پناہ دی، ونصروا، اور جنہوں نے نبی کی مدد کی۔ ایمان لانا ضروری نہیں ہے کہ مدد بھی کر سکے، ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے کہ نبی کی مدد بھی کر سکے۔ ہجرت اجباری بھی ہوتی ہے اور اختیاری بھی ہوتی ہے۔ ہجرت اجباری بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا تو اٹھا کے لے گئے، بعد میں کہہ دیا کہ ہجرت ہو گئی۔ تو ہجرت اجباری بھی ہے، ہجرت اختیاری بھی ہے۔ یقیناً اجباری کاموں کا وہ ثواب نہیں ہے جو اختیاری کاموں کا ہے۔ ایک سردار جی کو کسی نے صلوات پڑھ لینا محمد، تو یہ پہلے تین عنوان ایمان، ہجرت، جہاد، پھر دوبارہ نیا جملہ شروع ہوا والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے نبی کو پناہ دی، ونصروا، جنہوں نے نبی کی مدد کی۔ اب اگر آیت کا نتیجہ نہ نکلے تو پھر لطف ہی نہیں ہے نا۔ اب آیت کا نتیجہ نکل رہا ہے اولئک والذین نصروا اولئک هم المؤمنین، اولئک هم المؤمنین، اولئک هم المؤمنین حقا، یہ وہی لوگ ہیں جو واقعی مومن ہیں۔ اچھا پہلے کہہ تو دیا والذین آمنوا، اللہ نے پہلی حصے میں کہہ دیا والذین آمنوا
کی بات ہو گئی تھی تو آخر میں کیا بات ہو رہی ہے؟ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے پناہ دی، جنہوں نے مدد کی، وہی واقعی مومن ہیں۔ اب ہم لوگوں کی بات مانیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یا ہم اللہ کی مانیں کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ واقعی مومن ہے؟ ایمان کی سند مسلمانوں سے نہیں چاہیے، اللہ سے چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور میرے نبی کی مدد کی، وہی اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ آیت مکمل نہیں ہوئی۔ لہم رزق، انہی کے لیے ہم رزق اتارتے ہیں۔ لہم رزق ولہم رزق، انہی کے لیے ہم رزق اتارتے ہیں۔ رزق آتا ابو طالب کے لیے ہے، کھاتے ہم تو فیل میں۔ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، آپ کو کہیں دعوت دی جائے اور آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے بھی ہوں، تو دسترخوان جب پر ہو جائے گا تو کہا جائے گا جی فلاں اصلی ہے، باقی تو فیلی ہے۔ اس کائنات میں اصلی نبی کی ذات ہے، اصلی نبی کے گھرانے کی ذات ہے، اور باقی سب تو فیلی ہے۔ تو اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے مغفرت ہے۔ یہ تو کہہ رہے کہ وہ پنڈلیوں تک آگ میں ہے، جہنم میں ہے۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ کیا فائدہ ہے آپ کے پاس، اگر حدیث قرآن سے ٹکرائے تو قرآن مانے حدیث؟ ہمارے ائمہ کا فرمان ہے کہ اگر حدیث قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دو، ہم بول ہی نہیں سکتے ایسی بات۔ ہماری وہ حدیث ہی نہیں ہے، جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ ہماری حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ تو مفتی صاحب فرمانے لگے ہاں ایسا ہی ہے، اگر قرآن سے حدیث ٹکرائے تو پھر حدیث کو نہیں ماننا۔ تو میں نے کہا آپ کے ہاں حدیث سے زحزحہ ہے کہ حضرت ابو طالب پنڈلیوں تک معذاللہ جہنم میں ہے، تو آپ اس حدیث کو مانیں گے یا سورہ انفال کی 74ویں آیت کو مانیں گے جس میں اللہ کہہ رہا ہے یہ واقعی مومن ہے؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، عربی ادب جاننے والے بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں۔ لہم جار مجرور، ہم ضمیر منفصل، یہ مقدم ہو رہی ہے۔ اگر مقدم ہو جائے، اگر ضمیر منفصل مقدم ہو جائے تو یہ انحصار کا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر کہا جائے کہ مثلا جار مجرور اگر مقدم ہو جائے تو انحصار کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مثلا للہ علی الناس، للہ اسماء الحسنی، یہ اگر مقدم ہو جائے گا تو یہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ ہی کے لیے، وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ انہیں رزق بھی اللہ دے گا مگر انہی کو دے گا۔ تو عزیزو اب وہ حدیث کتنی حسین لگے گی کہ امام سجاد یہ فرمائے ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ اپنی مخلوق کے رزقوں کو معین کرتا ہے، وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يُجْرِيهَا، اور ہمارے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے۔ آواز بلند آ رہی سمجھتا ہوں کہ یہاں سے بات افضل مقدمہ کی طرف جائے۔ حضرت ابو طالب ایک شخصیت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک لفظ میرے جوانوں نے، بچوں نے سنا ہوگا شخص، اور ایک لفظ سنا ہے شخصیت۔ شخص اور ہے، شخصیت اور ہے۔ میں بروم و مغفور ایک بہترین انسان کی مجلس ترہیم سے خطاب کر رہا ہوں، اس لیے میں نے ان کے سامان مغفرت کے لیے جس شخصیت کو یاد کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ شخصیت وہ ہے کہ جس کا احسان مصطفیٰ پر ہے، اور یہ قاعدہ ہے قرآن کا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو اگر سارے لوگ بہکے بہکے بھی رہیں تو دیکھنا ہوگا کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے کان میں کہہ رہے تھے چچا سے کہ کلمہ پڑھ لیجئے،
تمہیں کان میں کہیں بات تو سنائی دے گئی، اور غدیر کے میدان میں من کو تو مولا سنائی دے گئی۔ شخصیت اور شخص، یہ دو لفظ میرے محترم سننے والے آشنا ہے۔ شخص کا تعارف ہوگا، نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، زبان کون سی بولتے ہیں، کون سے علاقے میں رہتے ہیں، کس قبیلے کے، جس میں ان کا کوئی کردار ہی نہیں۔ ان کے والد فلاں ہیں، اس میں ان کا کیا کردار، ان کے دادا فلاں تھے، اس میں ان کا کیا کردار، جی ان کا نام ہی ان کے بڑوں نے رکھ دیا، اس میں ان کا کون سا ہنر، یہ فلاں زبان بولنے والوں میں پیدا ہوئے، ان کا اس میں کیا کمال ہے۔ جو مجبوری اور مجبوراً عنوانات ملے وہ شخص کا تعارف ہے، لیکن شخصیت کا تعارف یہ نہیں ہوگا کہ فلاں کے بیٹے ہیں، شخصیت کا تعارف یہ ہوگا کہ اپنے علاقے کے بڑے عالم ہیں، شخصیت کا تعارف یہ ہوگا کہ یہ قانون دان ہے، شخصیت کا تعارف یہ ہوگا کہ یہ شہردار ہیں، یہ شہر کے رئیس ہیں، یہ شہر کے مثال کے طور پہ چلانے اور بنانے والے ہیں، انہوں نے فلاں کتاب لکھی ہے اور انہوں نے فلاں ادارہ بنایا ہے۔ جب شخصیت کا تعارف ہوگا تو ان کے ذاتی اختیاری کمالات اور عنوانات کو یاد کیا جائے۔ یعنی اگر میں جسٹس سید علی اسلم جعفری کے بارے میں کہوں تو یہ کہنا کہ یہ علی مطہر جعفری کے بیٹے، یہ مثال کے طور پر آگرہ میں پیدا ہوئے، یہ کم سنی میں خیر پور آئے، انہوں نے ناز ہائی اسکول سے پڑھا اور پھر فلاں جگہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہ سارا شخص کا تعارف۔ لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے فلاں فیصلہ سنایا جس فیصلے پہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی، مگر انہوں نے قانون کو بالا دست رکھا، جان کی پرواہ نہیں کی، تو یہ شخصیت کا تعارف۔ جب کارناموں کی بات ہوگی، جب انسان کے اختیاری ہنر کی بات ہوگی تو وہ شخصیت کا عنوان بنے گا۔ اور عزیزو، شخص تو ایک لمحے میں بنتا ہے، شخصیت کو بننے میں سال لگتے ہیں۔ شخص تو ایک لمحے میں بنے گا، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا نواسا ہے، لیکن ذاتی کردار کی بنیاد پر شناخت بنانا یہ شخصیت کی تعمیر ہے۔ جیسے شخص کو موت آتی ہے ایسے شخصیت کو بھی موت آتی ہے۔ شخص کی موت یہ ہے کہ رحلت ہو گئی، مثلاً وادی حسین میں دفنا دیے گئے، جنازہ فلاں نے پڑھایا تھا، جی یہ شخص کی رحلت ہو گئی۔ لیکن شخصیت کا جو انتقال ہے، شخص کی جو موت ہے، شخصیت کی جو موت ہے، بلکہ میں کہوں کہ شخصیت کا جو قتل ہے، شخص کا قتل تو گولی سے ہو جائے گا، مگر شخصیت کا قتل گولی سے نہیں ہوتا۔ شخصیت تو 3 اسلحے ختم کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اسلحہ جو شخصیت کو قتل کر دیتا ہے عزیزان گرامی، وہ ہے حسد۔ حسد ایسا اسلحہ ہے جو شخصیت کش ہے، جو شخصیت کو قتل کرتا ہے۔ دوسرا جو اسلحہ شخصیت کو قتل کرتا ہے وہ ہے بغض، وہ ہے بغض جو علی کے ساتھ ہوا۔ اور علی کے ساتھ کیا ہوا؟ یزید کے دادا کے بھائی کو مارا تھا، یزید کے ماموں کو مارا تھا، تو پھر علی کی اولادوں کو مارنے کے بعد شعر پڑھ رہا ہے کہ آج میرے بڑے ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بدلہ لے لیا۔ بھائی علی نے تو اللہ کی خاطر مارا تھا، تم نے کس کی خاطر مارا ہے؟ علی نے تو اللہ کی خاطر مارا۔ حسد، بغض، عزیزان گرامی، یہ شخصیت کا قتل۔ اور ایک اور عنوان عرض کروں گا، شخصیت کا قتل جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہی نہیں ہے یہ کون ہے، اور بن جانے انجانے انہوں نے اس شخصیت کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ ابو طالب علیہ السلام کا قتل صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے، اور وہ حسد کی وجہ سے، وہ بغض کی وجہ سے، اور وہ جہالت کی وجہ سے۔ ایک اسلحے کو ناکارہ یہ مجلسیں بنا سکتی ہیں، ایک اسلحہ جو ابو طالب علیہ السلام پہ چلتا ہے اسے یہ مجلسیں ناکارہ بنا سکتی ہیں، اور وہ اسلحہ ہے جہالت۔
کسی طرح مجالس میں اتنا حضرت ابو طالب کے کارناموں کو بیان کیا جائے کہ جو کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ ابو طالب کو ڈھونڈے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مجھے توفیق حاصل ہوئی کہ میں نے پورا اشرا حضرت ابو طالب کی عظمت پر پڑھا ہے. اسے چھپانے کا بھی ارادہ ہے. مجھ سے اگر کوئی کہنا کہ جی آپ نے 10 مجلسیں پڑھی ہیں، ایک جملہ تو ذرا بھاری بتائیے، وزنی بتائیے حضرت ابو طالب کی عظمت کا. آپ نے تو 10 گھنٹے خطاب کر لیا، ایک جملہ بتائیے حضرت ابو طالب کی عظمت کا. تو میں ایک جملہ حضرت ابو طالب کی عظمت کا یہ کہوں گا کہ اگر حضرت ابو طالب کو ڈھونڈنا ہے تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں. یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذل ملوک. ابو طالب محشر میں لائے جائیں گے. توجہ جملے پر، مولا کا فرمان. ابو طالب محشر میں لائے جائیں گے انبیاء کی شکل میں، بادشاہوں کے جلال کے ساتھ. اتنا عظمت ابو طالب کو بیان کیا جائے کہ شخصیت کا قتل ہونا بند ہو جائے. ایک رستہ ظلم، ایک رستہ جہالت ہے شخصیتوں کو قتل کرنے کا. اور عزیزان گرامی، ایک ہے حسد اور ایک ہے بغض. حسد کی بیماری بھی دور کی جا سکتی ہے، بغض کی بیماری بھی دور کی جا سکتی ہے. اگر آمادہ ہے تو نسخہ بتا دوں. حسد کی بیماری اور بغض کی بیماری دور ہو سکتی ہے. توجہ، اگر حاسد کو اور مبغض کو بڑا آدمی بنا دیا جائے کہ محسنوں سے نفرت نہیں کرتے، پیار کرتے. شخصیت منوانے کے لیے شخصیتیں بنانا پڑیں گی، لوگوں کے قد بلند کرنے پڑیں گے، شعور بہتر کرنا پڑے گا، سمجھداری بڑھانی ہوگی. اسے بتانا ہوگا کہ حسد کرنے سے تم حاسد کا تو نقصان ہے، محسود کا کوئی نقصان نہیں. جس سے تم حسد کر رہے ہو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ شاید تمہارے حسد سے اس کو اور ترقی مل جائے. ایسے ہی بغض دل میں کیوں رکھ رہے ہو؟ تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے. بغض اور کینہ رکھنا تو اونٹ کا اور جانوروں کا کام ہے. تم جانوروں کی صفت اپنے، لوگوں کو شعور دینا. عزیزان گرامی، شخصیت پروان چڑھتی ہے 2 چیزوں سے. شخصیت بننے کے بعد شخصیت باقی رہے گی، اور بنتی بھی ان 2 چیزوں سے ہے اور باقی بھی ان 2 چیزوں سے رہے گی. شخصیت بننے کے لیے سب سے پہلی غذا علم ہے. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا شخصیت سازی ہوتی چلی جائے گی. اگر ہم معاشرے میں، اچھا یہ ذہن میں ہے میرے جوانوں کے کہ معاشرے چلتے شخصیات کی بنیاد پر، شخصیات کی بنیاد پر شہر چلتے ہیں، شخصیات کی بنیاد پر مملکتیں چلتی ہیں. شخصیتوں کو ہونا معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. شخصیت بنتی ہے علم کے ذریعے، شخصیت بنتی ہے حلم کے ذریعے. شخصیت علم سے بنتی ہے اور حلم سے بنتی ہے. صرف علم وبال جان بن جاتا ہے، صرف علم حجاب اکبر بن جاتا ہے، صرف علم اگر ہو تو یہ رشوت خوری کا ذریعہ بن جاتا ہے، صرف علم اگر ہو تو یہ ظالم بھی بنوا دیتا ہے. لیکن علم کے ساتھ حلم. مولا علی فرما رہے ہیں مت الجھو کسی سے. توجہ چاہوں گا کہ اہل بیت میں کون کون ہے اور کون کون نہیں ہے. مولا علی کا جملہ، نہ الجھو کسی سے کہ کون اہل بیت ہے اور کون اہل بیت نہیں ہے. فرمایا یخبرکم علمہم عن علمہم، ان کی بردباری بتائے گی کہ ان کا علم کتنا ہے. اہل بیت اپنے علم سے پہچانے جائیں گے، اہل بیت اپنی بردباری سے پہچانے جائیں گے. کوئی کہہ دے کہ یہ اہل بیت ہے، کہنے سے نہیں ہوگا. دیکھو کہ ان کے پاس علم کس کے پاس زیادہ ہے اور اس کا علم کے مطابق علم کتنا ہے. عزیزان گرامی، لمبے قد والا بڑا آدمی نہیں ہوتا، صحت مند انسان مرد نہیں ہوتا. یہ کسوٹیاں کہیں اور کی ہوں گی، یہ کربلا والوں کی نہیں ہے.
कसौटियाँ दी हैं वो कुछ और है। करबला वाले कसौटी देते हैं कि इंसान का कद बनता है बुर्दबारी से, तहम्मुल मिजाजी से, सब्र से और हौसले से। जल्दबाजी, उजरत से काम लेने वाले, जल्दी फैसला सुनाने वाले, एक तरफा बात सुनने वाले, वो अपनी शख्सियत को कत्ल कर पाते हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपनी मालूमात को वसी करें और हिल्म और बुर्दबारी का मुजाहिरा करें। मैं जिस मरहूम की, जिस शख्सियत की मजलिस तरहीम से खिताब कर रहा हूँ, उनके यहाँ इसके जलवे बड़े कसरत के साथ है। इंतहाई मतानत, इंतहाई सुकून तबीयत के अंदर बात को मुकम्मल सुनने के बाद पहाड़ जैसे मसले को एक जुमले में हल कर देना, बेहतरीन राय और बेहतरीन मशवरों को से नवाजना। और आदमी इतना बड़ा था, आदमी इतना बड़ा था कि जो अली का पैरोकार होते हुए अपने कातिल को माफ कर दे। शायद बहुत सारे बच्चों को ये वाक़या पता ना हो। सलमान पढ़ लेना मोहम्मद। इसी ऑफिस में जब उन पे हमला हुआ, उन्हें जख्मी किया, तो जिसने ऐसा किया था उसे माफ कर दिया। और ऐसे ही माफ नहीं किया, ऐसा लग रहा था जैसे अली को याद करते हुए कह रहा हूं इसे शरबत पिलाओ। ये परेशान है, ये घबरा रहा, ऐसे बड़े लोग। अज़ीज़ान गिरामी, मैं गुजारिश करूंगा अपने कमसिन साथियों से, बच्चों से, कि अपनी शख्सियत साजी पर तवज्जो करें, अपने आप को वजनी बनाएं। छोटे फैसले ले लेकर बड़े फैसलों की सलाहियतें ज़ायल हो जाती हैं। छोटे छोटे फैसले न लो। अगर अपने आप को बड़ा बनाना है तो गली कूचों के उलझनों में न मुब्तला, बल्कि अपनी सोच को बुलंद करो, अपने आप को बुलंद करो, अपना कद ऊंचा करो। एक जनरल साहब उसे कहने लगे कि गुफ्तगू कुछ इसी अंदाज की थी, कहने लगे कि हम अपने पूरे लश्कर को लेकर, फौजियों का दस्ते थे, उसको लेकर हम सहराओं में थे। तो बहुत देर के बाद हमें एक घर नजर आया जिसके गिर्द एक बाड़ लगी हुई थी और एक लोहे का बड़ा टीन का सा दरवाज़ा था। तो महसूस हुआ जैसे यहाँ कोई रहता है। कहने लगे हमने अपने डंडी से, स्टिक से दरवाज़ा बजाया, बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। तो कुछ देर बाद एक बच्चा बाहर आया। तो हमने कहा बेटा हाँ, अपने घर में जो बड़ा हो उसे भेज दो, मुझे बात करनी है। तो उस बच्चे ने कहा जी आप मुझसे कहिए, आपको क्या बात करनी है। तो कहने लगे मुझे अच्छा भी लगा कि एक बच्चा है, बड़े एतमाद से बात कर रहा है, वर्दियों में देखकर और सितारे और चांद सितारे देखकर, तो फिर भी अगर एतमाद से बात कर रहा है तो ये बच्चा बड़ा मोतबर है। तो फिर मैंने कहा नहीं बेटा, आप किसी बड़े को भेजो, मुझे उससे बात करनी है। उसने कहा हुजूर आप मुझसे कहिए, मैं हाजिर हूँ, आपको क्या काम है। कहने लगे जब मैंने तकरार की तो घर में चला गया और ऊंट को पकड़ कर ले आया। कहने लगा हमारे घर में यही बड़ा है। ये बज़ाहिर मिंबर का लिहाज रखते हुए एक मिजाज जरूर है, मगर एक पैगाम भी है। खबरदार, खबरदार, किसी को बड़ा मानने का कोई मयार तो होगा। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं इन जवानों और बच्चों से गुजारिश करूंगा कि जनाब जस्टिस अली असलम जाफरी के इसाले सवाब में उनके फर्जंदान ने, मौला अली ने जो हाकिमों को, हुक्मरानों को खत लिखा था, वो खत तो छपता आया है मगर उसकी शरह पहली दफा पाकिस्तान में छपी है। मैं अपने इल्म की वसअत का तो दावा नहीं करता कि मैं कोई बहुत बड़ा आलिम हूँ, मगर हमारा काम भी बहुत से लोगों पर वाज़ेह है। मुझे नहीं मिला पाकिस्तान में कि शरह अहदनामा मालिक अशतर उर्दू में छपी हुई। जी मौला के एक एक जुमले की शरह होनी चाहिए ना। ये मौला का जुमला है भाई। कायद-ए-आज़म के जुमलों में सेमिनार होते हैं, आयतुल हुमैनी के जुमलों में सेमिनार होते हैं, कायद-ए-आज़म अल्लामा इक़बाल के मिसरों में सेमिनार होते हैं। ये अली की बात कर रहा हूँ। मौला अली के एक एक जुमले की शरह होनी चाहिए, एक एक जुमले में सेमिनार होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ख़ीम किताब शायद 400 सफ़ों से ज़्यादा की किताब है। हज़रत आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी की शरह है, उसका उर्दू तर्जुमा हमारा है।
وہ چھپوایا ہے، میں گزارش کروں گا کہ اسے ضرور پڑھیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ کچھ تھوڑا سا میری حوصلہ افزائی کر رہے تھے، میرے لیے اچھی باتیں کر رہے تھے کہ نہیں یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں، یہ والی باتیں کہاں سے کرتے ہو؟ تو میں نے کہا نہج البلاغہ پڑھا ہے۔ نہج البلاغہ پڑھنے سے شخصیت بنتی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ سلوات پڑھ لیں محمد والے۔ حاکموں کو خط لکھا ہے، گورنروں کو کیسا ہونا چاہیے، وزرائے اعلیٰ کو کیسا ہونا چاہیے، وزیر اعظم صدر کو کیسا ہونا چاہیے۔ مولا علی نے جو کہا ہے وہ اس کتاب کے اندر اس کی شرح ہے، تو پڑھیں اور پڑھ کر جہاں اسلم جعفری مرحوم کو ثواب پہنچے گا وہاں ہمارے شعور میں بھی بہتری آئے گی۔ میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا مگر وقت کی تنگی بھی ہے اور ایصال ثواب کی مجالس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے بعد میرے بھائی میرے عزیز جناب رضوان زیدی صاحب ایک نوحہ پڑھیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے ہمراہ کربلا چلیے، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ میں علی عظمت سے اور علی اشر سے کہوں گا، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، مرحوم و مغفور کی اہلیہ سے، ان کے بھائی عالم بھائی سے، ان کے بھتیجوں سے، کہ جنازے میں لوگوں کی شرکت تھی، بھرپور شرکت تھی۔ میں خود جنازے میں حاضر رہا، پھر سوئر میں خاص انداز کی مجلس ہوئی، پھر چہلوں بڑے شان سے ہوا۔ خیرپور والوں نے بھی محبت کا اظہار کیا اور آپ نے بھی خیرپور والوں کا احساس رکھا، جو مجلس یہاں بھی رکھی۔ کتنا اہتمام ہو رہا ہے، آپ سے لوگ پرسا تسلیت تعزیت پیش کر رہے ہیں، مگر کربلا میں سکینہ کو کوئی تعزیت نہیں کر رہے۔ حسین کے یتیموں کا کسی نے خیال نہیں کیا، کوئی نہیں تھا جو آگے بڑھ کر کہتا کہ اب یہ یتیم ہو گئے ہیں، انہیں کھانا کھلا دو۔ ہاں، اگر کوئی سہارا دینے آیا بھی نا، ہمت بندھانے کوئی آیا، کوئی سہارا دینے آیا، تو وہ حسین کا ذوالجناح تھا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت میں۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا وہی تھا جو سب سے آخر میں شہید ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ سب سے زیادہ پیاسے کربلا میں مولا حسین ہے۔ ایک تو آخر میں شہید ہوئے ہیں اس لیے سب سے زیادہ پیاسے ہیں، دوسرے حسین مولا کو پیاس زیادہ لگتی تھی۔ بچپن سے، ولادت سے پہلے ایک دن جناب زہرا مولا علی سے فرمانے لگی، یا علی یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ کبھی کبھی مجھ سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہے۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ اور جب امام حسین کی آمد ہو گئی تو سب سے زیادہ امام حسین کا پانی کا خیال رکھا جاتا تھا۔ جناب زہرا نے جو مولا علی سے وصیتیں کی تھی نا، اس میں ایک وصیت یہ کی تھی کہ میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میری زینب کا یہ مزاج ہے، اے علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کے سرہانے پانی رکھا جاتا تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے، مولا حسین نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ، تو مولا علی کا غلام قمبر دوڑا پانی لینے کے، مگر سنیں گے قمبر سے پہلے عباس نے پانی اٹھا دیا۔ اور اس سوچ میں کہ کہیں قمبر پہلے پانی لے کر نہ چلے جائیں، مولا عباس کم سن ہے، چند سالوں کے، مولا عباس نے اس بچپنے میں مجھے پانی کا کٹورا اٹھایا ہوا تھا، جلدی جلدی جب چلے ہیں تو پانی آپ کے ہاتھوں پہ، آپ کے بدن پہ گرا۔ علی اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ وہاں موجود اصحاب نے کہا مولا آپ عباس کو پانی لاتے دیکھ رہے ہیں تو آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا آج میرا عباس حسین کے لیے پانی لے آئے۔
پیاسے امام حسین. 3 دلیلیں دوں گا، اس کے بعد میں اپنے بھائی کو نوحے کی دعوت دوں. کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین ہیں. جب حضرت علی اکبر کا سامنا بڑے پہلوانوں سے ہوا تو امام حسین نے فرمایا اما فضا، جا کے ام لیلہ مادر علی اکبر سے کہو کہ دعا کرے ایک مرتبہ اور میں علی اکبر کو دیکھ لوں. ماں کی دعا تو اولاد کے حق میں زیادہ سنی جاتی ہے. حضرت ام لیلہ نے سر پہ قرآن رکھ لیا اور مناجات پڑھنا شروع کی ہے. یعقوب سے یوسف کو ملانے والا، ایک مرتبہ میرا یوسف بھی مجھے دکھا دے. ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی. اب جناب ام لیلہ جو خیمے کے دروازے پہ گئی تو کیا دیکھا؟ علی اکبر واپس آ گئے اور بابا سے گلے لگ کر بات کر رہے ہیں، اور امام حسین اور جناب علی اکبر باتیں کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. تو جناب ام لیلہ نے سنا کہ علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے ہوتے ہیں، بابا چند گھونٹ اگر پانی کے مل جائیں تو میں بتاؤں کہ کس کا پوتا ہوں. شاعر نے اس منظر کو نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. شاید چند قطرے پانی کے نکل آئے. اجرکم اللہ. امام نے فرمایا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دو. انسان کے دہن کی تراوٹ عزیزو 2-3 دن بھی اگر پانی نہ پیے تو دہن کے اندر تراوٹ رہتی ہے. امام نے فرمایا اپنی زبان میرے منہ میں دو. حضرت علی اکبر نے ایک لمحے کے لیے بابا کے ساتھ اپنی زبان بابا کے منہ میں دی. پیچھے ہٹتے ہوئے کہا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. اجرکم اللہ. حسین سب سے زیادہ پیاسے تھے. ایک دلیل سن لی ہم نے. دوسری دلیل یہ ہے کہ جب زلجنہ آیا نا خبر لے کر تو زلجنہ ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے. بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے. بیٹی ابھی باپ کے لیے آنکھیں زمین پر بچھا دیتی ہے. زلجنہ ڈھونڈ رہا ہے کہ سکینہ کہاں ہے. اس خیمے کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوا جہاں سکینہ تھی اور پیر مارنے لگا زمین پر جیسے ماتم کر رہا ہو. جناب سکینہ نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی تو باہر آ گئی. گھوڑا گردن جھکائے کھڑا ہے. گھوڑا کھڑا ہے، گھوڑے کی پشت پر حسین نہیں ہے. تو 2 قدم آگے بڑھی اور گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا حسین سب سے زیادہ پیاسے ہیں. حسین کی پیاس کا احساس پورے قبیلے کو تھا. تو گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جوادو ابھی حل سقیا ابھی ام قتلا شانا. مجھے بس اتنا بتا دے بابا کو پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. تیسری دلیل کہ حسین سب سے زیادہ پیاسے تھے. امام سجاد نے مولا حسین کی قبر بنا کر یہ نہیں لکھا کہ یہ اس کی قبر ہے جسے مظلوم مارا. یہ نہیں لکھا آقا قبر الحسین یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب کر کے مارا. لکھا یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا. حسین کربلا میں پیاسے مارے گئے.